إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، مومن کے لیے اور جو نیک صالح اعمال کرنے والوں کے لیے ایک بہت ہی بہترین دن آنے والا ہے، بہت ہی عظیم ترین دن آنے والا ہے، اور اس کی تعریف اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں کی ہے، اور اس تعریف اس دن کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں ایک سورہ لیلۃ القدر کے نام سے اتارا ہے، سورۃ القدر، جس کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس سورہ میں فرما رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ 1000 شَهْرٍ۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہے ہیں، یقیناً ہم نے اس شب قدر میں نازل فرمایا ہے، اور وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، سوال کیا جا رہا ہے اور تمہیں کیا معلوم ہوگا، کہ کیسے تم معلوم کریں گے کہ اس کی عظمت کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، اللہ سبحانہ و تعالی اس کی قدر ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے کہ اس کی قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس میں ہر کام کے سر انجام دینے کو اپنے رب کے حکم سے فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں اور روح اترتی ہے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ رات سراسر سلامتی کی ہوتی ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا فضل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم سب کو رمضان کے آخری 10 دنوں تک پہنچا دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کتنے لوگ نہیں ہیں جو ہمارے ساتھ شروع کے رمضان شروع ہونے وقت ہمارے ساتھ تھے، مگر آج وہ نہیں ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالی کا فضل ہے اور ہم پر کرم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو رمضان کے آخری دنوں تک پہنچایا ہے۔ اور آج اس خطبے سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ 10 رمضان کے آخری 10 دن کی کیا عظمت ہے، کیا فضیلت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان دنوں میں کیا رویہ تھا عبادت کا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کیا حکم جاری فرمایا ہے کہ ہم ان دنوں میں کس طریقے سے عبادت کریں۔ چلیے اس پر نظر ڈالتے ہیں تاکہ لیلۃ القدر کی اہمیت ہم جانیں گے۔ یہ رمضان کے 10 دنوں کی
ذرا نظر ڈالتے ہیں. چلیے دیکھتے ہیں کہ اس کے معنی اور اس کی تفسیر کیا ہے. ہم اس کے اوپر جانیں گے تاکہ اس کی عظمت جانیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. سب سے پہلے جو الفاظ قدر ہے اس کے اوپر ہم نظر آتے ہیں. قدر کے معنی ہے منزلت، اور اسی لیے شب قدر کہتے ہیں، اسی لیے اسے شب قدر کہا جاتا ہے. اس کا معنی اندازہ اور فیصلہ کرنا ہے. اس میں سال بھر کے فیصلے کیے جاتے ہیں، اس لیے اس کا دوسرا نام یہ بھی دیا جاتا ہے لیلۃ الاحکام. لیلۃ الحکم بھی اس کا دوسرا نام ہے. اور قدر کے معنی ہے تنگ کے لیے. قدر کا معنی تنگ بھی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس رات اتنی کثرت سے زمین پر فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. یہ وہ رات ہے جس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور جبریل علیہ السلام بھی. شب قدر یعنی کہ تنگ کی رات، یا اسی لیے نام رکھا گیا کہ اس رات جو عبادت کی جاتی ہے اللہ کے یہاں اس کی بڑی قدر ہے اور اس پر بڑا ثواب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بھی رمضان کی رات میں نماز پڑھی ایمان اور اس کا اجر پانے کے لیے کی امید سے اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں. بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے کہ جب رمضان کے آخری 10 دن شروع ہونے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جاگا کرتے تھے اور اپنے احوال کو بھی جگا دیتے تھے اور ہم بستری سے پرہیز کیا کرتے تھے. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. آپ اپنے آپ خود عبادت میں لگے ہوئے ہیں مگر اپنے احوال کو چھوڑ رہے نہیں، اپنے اہل احوال کو ایسے ہی چھوڑ دے رہے نہیں. تو یہ ذمہ داری ہماری بھی بنتی ہے کہ اس رات میں اپنے اہل احوال کو بھی جگا کر رکھے. اپنے بھائی دوستوں سے گپ شپ لگانے کے لیے نہیں، اس کو کھیل میں ضائع کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں لگنے کے لیے. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اور احمد اور مسلم سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دن میں زیادہ سے زیادہ عبادت میں لگا رہتے تھے جو کہ دوسرے دنوں میں اس طریقے کی عبادت نہیں کیا کرتے تھے. اس سے بات واضح ہوگی کہ اگر آج تک ہماری عبادت میں کوتاہی ہوئی ہوگی، آج تک ہم جس طریقے سے عبادت کرتے ہوں گے مگر اس سے بھی زیادہ، اس سے بھی احسن، اس سے بھی بہتر عبادت ہمیں یہ 10 دن میں کرنا ہے. جس طریقے سے سال بھر عبادت میں کوتاہی ہوتی ہوگی یا ہم عبادت جس طریقے سے کرتے ہوں گے اس سے بھی بہتر طریقے سے ہمیں یہ 10 دن رمضان کے 10 دن میں عبادت کرنے کی ضرورت ہے. اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم یاد رکھیں کہ عید کی شاپنگ بعد میں کر لے، کہ اگر تیاری کپڑے آپ نہیں خریدیں، آپ کو جو بھی تیاری کرنا ہے عید کی اسے چھوڑ دے، کیونکہ یہ یاد رکھے یہ 10 دن کے رمضان واپس آنے والے نہیں ہے. اور یہ 10 دن کی اس کی اہمیت ہم آگے جانیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس 10 دن میں رکھا ہے، وہ ایک رات جو کہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ہدایت اور توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کے لیے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یقیناً ہم نے اس شب قدر میں نازل فرمایا ہے. یعنی اتارنے کا آغاز کیا ہے. کیا اتارا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا ہے. یہاں پہ میں ایک نقطہ ڈالنا چاہتا ہوں کہ عموماً طور پر ہم سب کو معلوم ہے کہ قرآن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال میں مکمل ہوئی ہے. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ہم آیت پڑھتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے. اور جب ہم پڑھتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان میں قرآن کو نازل کیا ہے. تو سوال ہمیں آتا ہے کہ جب ہم سب کو معلوم ہے کہ نبی
کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن 23 ایئرس میں مکمل ہوئی ہے، تو کس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر فرما رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لیلۃ القدر شب قدر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کو نازل کی. اس بات پہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید کو لوح محفوظ سے پہلی آسمان پر قرآن کو مکمل طور پر اتار دیا. پھر وہاں سے سلسلہ چلا جہاں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر کو پہلی آسمان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی آیتیں سورہ نازل کرتے کرتے پورا مکمل ہونے کے لیے 23 سال لگے. اس طریقے سے ہاں یہ بات واضح ہوتی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لیلۃ القدر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کو لوح محفوظ سے پہلی آسمان پر مکمل طور پر نازل کیا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائے ان انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور اس سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی، ثابت ہو جاتی کہ جس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے اندر لیلۃ القدر آتی ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ قرآن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رمضان میں اتارا ہے. اور یہ سورہ قدر سے وہ بات واضح ہوتی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کو رمضان میں اور خصوصی طور پر لیلۃ القدر کے دن پر نازل کیا ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے لیلۃ القدر خیر وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا سمجھتے ہو کہ شب قدر کی کیا قدر ہے. جب سوال اللہ سبحانہ وتعالیٰ کر رہا ہے تو یہ بات واضح ہے کہ اس کی قدر، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت بہت عظیم ہے. ہم جاننا کر پوری طریقے سے ہم اس کی اہمیت نہیں پہچان سکیں گے الا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس اس کا علم ہے. اور اس سے بات یہ واضح ہو جاتی کہ ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ جس طریقے سے ہم اس کی قدر کریں گے پھر بھی اس کی قدر اس سے بڑھ کر ہے. اللہ سبحانہ فرما رہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ شب قدر کیوں اس کی اہمیت ہے، یہ اللہ پاک کو واضح کر رہا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یعنی کہ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کوئی بھی پچھلے امت کو یہ خصوصیت نہیں کی، یہ بہترین عظمت والا دن کی ایک رات کی عبادت سے 1000 مہینوں کی عبادت کی فضیلت نہیں کی سوائے امت محمدیہ میں. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر ہم یہ 1000 مہینوں کو اگر اس کا حساب کریں گے تو پتہ چلتا ہے کہ 1000 مہینے کا مطلب 83 سال اور 4 مہینے کی عبادت. اللہ اکبر. اگر آج کوئی کمپنی ہمیں کہتی ہے، اگر آج کوئی بھی کمپنی شرکہ ہمارے کو آفر دیتی ہے کہ تم اگر ایک رات محنت کر لو اور اس کے بدلے میں تمہیں 83 سال 4 مہینے تک تمہیں اس کا اجر دیا جائے گا، کیوں نہ وہ 100 ریال کیوں نہ ہو، کیوں نہ وہ 500 ریال کیوں نہ ہو، ہم ضرور اپنے اہل احوال کو چھوڑ دیں گے، اپنے گھر وال کو چھوڑ دیں گے، اپنے دوسرے مشغولیات کو چھوڑ دیں گے اور اس کے پیچھے بھاگیں گے، اس کے پیچھے دوڑیں گے تاکہ ہمیں یہ آفر مل جائے، تاکہ ہم یہ بہترین آفر کو مل جائے. مگر جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ ایک رات کی عبادت 83 سال اور 4 مہینے سے بھی بڑھ کر کے برابر تمہیں ثواب ملے گا، تو آج ہمیں کوتاہی ہوتی ہے اپنے آپ کو جا کر اللہ کی عبادت کرنے میں. ہمیں کوتاہی ہوتی ہے تہجد کی نماز ادا کرنے کے لیے. یہ ہم سب کو ضرورت ہے کہ اس کی اہمیت اسی طریقے سے سمجھے جس طریقے سے اس دنیا میں ہم پیسوں کے معاملے میں اس کی اہمیت سمجھتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ امت محمدی پر اللہ کا کتنا احسان عظیم ہے کہ مختصر عمر میں زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے کیسا سہولت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے. جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا کہ
उम्मत मोहम्मदी को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दिया है। और ये बेहतरीन मौका है कि एक रात से हम अपने अमाल को 83 साल और 4 महीने की इबादत के बराबर कर ले। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहा है तनज़्ज़लुल मलाइकतु वरूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। उसमें हर काम के सर अंजाम देने को अपने रब के हुक्म से फरिश्ते और रूह उतरते हैं। रूह से मुराद क्या है? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम, यानी कि फरिश्ते हजरत जिब्रील साहब इस रात जमीन पर उतरते हैं उन कामों को सर अंजाम देने के लिए जिनका फैसला उस साल में अल्लाह ताला फरमाता है। और इस आयत से और एक बात वाज़ेह होती है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में बात वाज़ेह कर दिया कि फरिश्ते कहाँ से नाज़िल हो रहे? आसमान से नाज़िल हो रहे। जिब्रील अलैहिस्सलाम कहाँ से नाज़िल हो रहे? आसमान से नाज़िल हो रहे। कुरान लौह महफूज से कहाँ नाज़िल हो रही? आसमान से अल्लाह सुब्हानहू व तआला नाज़िल कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब फरिश्ते नाज़िल हो रहे हैं आसमान से, जब कुरान नाज़िल हो रही है आसमान से, तो बात वाज़ेह है कि यकीनन अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर जगह मौजूद नहीं है, मगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला सातवें आसमान पर अर्श के ऊपर मौजूद है। क्योंकि ये बात इसलिए वाज़ेह कर रहा हूँ क्योंकि ये मालूम होना चाहिए कि जो भी शख्स, इमाम हनफी रहमतुल्लाह ने फरमाया, जो भी शख्स ईमान रखता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर जगह, उसने कुफ्र किया। जिसने भी ईमान रखा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ज़ाती तौर पर हर जगह मौजूद है, उसने कुफ्र किया। और मैंने आपके सामने ये बात भी वाज़ेह कर दी कि कुरान की आयत से ये बात वाज़ेह होती, जब कुरान नाज़िल हो रही आसमान से, फरिश्ते नाज़िल हो रहे आसमान से, अगर ऐसा होता कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर जगह मौजूद होता तो कुरान आसमान से नाज़िल नहीं होती, फरिश्ते आसमान से नाज़िल नहीं होते। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये बात को भी वाज़ेह कर रख दिया सूरह ताहा में आयत नंबर 5, अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा। अर्रहमान, वो रहमान अर्श के ऊपर कायम है। उसी तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह फुरकान में भी ये बात को वाज़ेह कर दिया आयत नंबर 59 में, सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, और फिर अर्श पर वो मुस्तवी हुआ। इससे बात वाज़ेह हो गई कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर जगह मौजूद नहीं है, मगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके पाक ज़ात से अल्लाह सुब्हानहू व तआला मौजूद कहाँ है? सातवें आसमान अर्श के ऊपर। और यही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक लौंडी को सवाल करते, वो लौंडी जवाब देती कि यकीनन अल्लाह सुब्हानहू व तआला सातवें आसमान के ऊपर है। तो उस बात पर, उस जवाब पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फरमाया कि ये मुमिन है, उसे आज़ाद कर दो। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला लैलतुल क़द्र के बारे में फरमाया, सलामुन हिया हत्ता मत्लिअल फज्र, कि ये रात सलामती की होती है और फजर की तुलू होने तक। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको ये रात अता करे। इसमें जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला सलामती कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है? इसमें ये मतलब ये होता है कि इसमें शर नहीं है, या इसमें इसका माने ये सलामती का ये भी हो सकता है कि मोमिन इस रात में शैतान के शर से महफूज रहता है, या फरिश्ते अहले ईमान को सलाम अर्ज करते हैं शब क़द्र के लिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सवाल की आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताइए कि अगर हमें लैलतुल क़द्र हम अगर पाते हैं वो रात को तो क्या करें? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, जब तुम शब क़द्र को पा लेते हो तो तुम ये दुआ करो, और ये दुआ याद रखनी चाहिए, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। मैं फिर से दोहराता हूँ, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। इसका मतलब ये, ऐ अल्लाह तू बहुत माफ करने वाला है, माफ को पसंद करता है, बस तू मुझे माफ कर दे। इसलिए ये दुआ अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, ये जरूरत है कि हम लैलतुल क़द्र में ये ज्यादा से
زیادہ دعا کرے، اس کے اوپر ہم زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے۔ اور ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جس سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ سب سے زیادہ عبادت کرنے والے ہیں، اس زمین پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہے، مگر جب 10 رمضان کے جب 10 دن شروع ہو جاتے کس طریقے سے آپ کا رویہ ہوتا، اس حدیث سے بات واضح ہوتی جو کہ بخاری کی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله۔ رمضان کے آخری 10 دن شروع ہو جاتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کو کس کر بند لیتے۔ اللہ اکبر! آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ اللہ کی عبادت کے لیے اپنی کمر کو کس کر بند لیتے ہیں؟ یقیناً اس دنیا کے کام کے لیے ہم اپنی کمر کس کر بند لیتے ہیں، مگر اللہ کی عبادت کے لیے شاید کبھی نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے کہ ہم اللہ کی عبادت کے لیے کس کر بند کر رکھیں اپنی کمر کو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ رضی اللہ عنہ کیا فرمائے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات نماز پڑھا کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو جگایا دیتے تھے اور تاکہ وہ نماز پڑھ لیں۔ 3 چیزیں فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہ۔ جب 10 دن کے رمضان کے 10 دن کا آغاز ہو جاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کو کس کر بند لیتے اور پھر آپ اپنے اہل احوال کو بھی اٹھا لیتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود پوری رات کو جاگ کرتے تھے اور اللہ کی عبادت میں لگا کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو توفیق اور ہدایت عطا فرمائے کہ اس رات میں ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اور اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کی کوتاہیوں کو معاف فرما، اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اس 10 دن کی رات رمضان کی راتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول ما تسمعون واستغفر الله من كل ذنب